السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ دنیا تضادات کا مجموع ہے۔ یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں، دن ہے تو رات بھی ہے، سنگ ہے تو موم بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہے، صالح ہے تو فاسق بھی ہے، جاہل ہیں تو عالم بھی ہے، داعی الخیر ہیں تو داعی الشر بھی ہیں۔ ان ازداد کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری ضد موجود ہو۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو عمارت کی قدر نہ ہوتی، اگر بھوک کا نام و نشان نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر کون کرتا، اگر خزاں نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر کیسی ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا۔ پر جب زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو دوستو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں۔ جب دنیا میں ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہوں۔ جب وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر دلوں میں ایمان و یقین پیدا کرنے والے بھی ہوں۔ جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وارثوں سے بھی بزم جہاں خالی نہ ہو۔ بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا کہ علماء حق کا وجود ہونا ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے۔ یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم و تفاسیر نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تعریف سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو خود سر شاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرپھروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے کون روکتا۔ دوستو، تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تعریف کرنے کی کوشش کی گئی، علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں سنی، انہیں جیل کی کال کوٹڑیوں میں بھی جانا پڑا، انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات بھی سہ لی، وہ مرحلہ دار و سن سے بھی گزرے، انہوں نے اپنے اعضاء اور گردن کو کٹوانا بھی منظور کر لیا، لیکن انہوں نے کسی ملحد اور بے دین کو، کسی جابر اور ظالم حکمران کی شریعت کے کسی ادنا سے ادنا حکم کو بھی تعریف کی اجازت نہ دی۔ دوستو، اس متحدہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے عیسائی مشنریوں کو جال بچھا دیا اور اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کی تو ان کا مقابلہ کرنے والے بھی یہی علماء کرام ہی تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو جائیے مالٹا کی در و دیواروں سے پوچھئے کہ شیخ محمود الحسن کون تھا، کراچی اور انڈیا کی جیلوں سے پوچھئے سید حسین احمد مدنی کون تھا، جزیرہ انڈمان اور کالے پانی سے پوچھئے کہ جعفر تھانیسری کون تھے، بالا کوٹ کے سنگریزوں سے پوچھئے سید احمد شہید اور اسماعیل شہید کون تھے، میاں والی اور سکھر کی جیلوں سے پوچھئے سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے۔ ان درختوں اور پھانسی گھروں سے پوچھئے جہاں حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی نعشیں لٹکتی رہیں، کیا وہ عظیم انسان کون تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ خوشا آبلا پا کاروان اہل جنوں لٹا گیا جو بہانوں پہ اپنی سرخی خون، کیا یہ ڈوب مرنے کی بات نہیں کہ جن علماء حق کے صدقے ہمیں دین ملا، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں کتاب اللہ ملی، جن کے جان فشانیوں سے ہمیں سنت رسول ملی، جن کی
جہد و سعی سے مسجد آباد ہیں، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے مدارس سے قال اللہ وقال الرسول کی آوازیں آ رہی ہیں، آج انہی علماء حق کو مطعون کیا جائے، ان پر سب و شتم کیا جائے، ان کی ذات کو ہدف تنقید بنایا جائے۔ ان علماء کا یہ احسان عظیم کیا کم ہے کہ وہ آج کے گئے گزرے دور میں بھی، جب کہ دین کا کوئی قدر شناس نہیں اور اہل علم کی قدر و منزلت نہیں، وہ پھر بھی دین کی شمع کو روشن کیے ہوئے اور مدارس کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بعض علماء سو بھی ہیں جو علم کے نام پر دھبہ ہیں، جن کا کام سوائے ضمیر فروشی کے کچھ نہیں، جو کتمان حق بلکہ تعریف حق سے بھی باز نہیں آتے، جن کی زندگی ہر حکمران کا کاسہ لیسی میں گزر جاتی، جو چند ٹکوں کے عوض نقد ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ اور۔ افسوس صد افسوس کہ آج کل بعض ایسے نام و نہاد مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا نام ہے، مولویت تیجے 10ویں اور 40ویں کھانے کا نام ہے، مولویت ساتے اور جمعراتے کا نام ہے، مولویت قبروں کی مجاوری اور نذرانوں کے کاروبار کا نام ہے، مولویت مالداروں کی چاکری کا نام ہے۔ مگر میں علماء حق کی تاریخ کردار کو بنا پر ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت صحابہ کی خلافت کا نام ہے، مولویت پیام نبوت کا نام ہے، مولویت خدا کے دین کی خلافت کا نام ہے، مولویت صداقت و حقانیت کا نام ہے، مولویت ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی حفاظت کا نام ہے، مولویت سعید بن جبیر کی عظیمت کا نام ہے، مولویت ابو حنیف کی فقاہت کا نام ہے، مولویت امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے، مولویت امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت امام ابن تیمیہ کی جرت کا نام ہے، مولویت مجدد الفسانی کی جہد مسلسل کا نام ہے، مولویت شاہ ولی اللہ کی بصیرت کا نام ہے، مولویت سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کی شہادت کا نام ہے، مولویت قاسم ننوتوی کے علم و حکمت کا نام ہے، مولویت شیخ الہند کی غیرت کا نام ہے، مولویت مولانا محمد الیاس کی دعوت و تبلیغ کا نام ہے، مولویت عبید اللہ سندھی کی تڑپ کا نام ہے، مولویت حسین احمد مدنی کی عظمت اور شوق شہادت کا نام ہے۔ ہمارا روحانی رشتہ انہی بزرگوں سے ہے، ہم جب تک ان بزرگوں کا نام لیتے رہیں گے باطل کو للکارتے رہیں گے، اور جب حق باطل کہنے کی توفیق نہ رہی تو ان بزرگوں کا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بزرگ بدنام نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔